کا ان بیلنس ہو جانا، جس وقت آرام سے سوتے ہیں اس وقت اٹھا کر کے کھلایا جاتا ہے، سحری کروائی جاتی ہے، اور پھر بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے روزے بڑھتے جا رہے ہیں روحانی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر پوچھنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا؟ جواب ایک ہی ہے، روزے ہم نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھوائے ہیں۔ یہ طاقت اللہ نے دی، تو جو نعمت پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، لوگوں اس نعمت کے شکرانے کا حق تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا۔ تو انقلاب ہونا بہت ضروری ہے کہ جب بندے کا پروردگار عالم پر بھروسہ اور اعتماد مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سجدے سے کبھی دور نہیں ہوتا، مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ ہے تو جب رب سے اور اس کے حبیب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو شان یہ ہے کہ جب تعلق پروردگار عالم سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی بھی حال میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ صحراؤں میں رہے، پہاڑوں میں رہے، جنگلوں میں رہے، سمندروں میں رہے، کہیں رہے، نہ انہیں بھوک کا خطرہ ہے نہ پیاس کا خطرہ ہے، بس اللہ اور رسول کے وفادار بن جائے۔ آج کل بڑا چل رہا ہے کرائسس کا معاملہ، کیا ہوگا، کھانا کیسے بنائیں گے، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، یہ پریشانی آ گئی تو کیا ہوگا، ہزار ذہن ہزار سوال۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جید اور بہت بڑے ولی کامل، کتابوں میں نام آتا ہے ان کا، اولیاء اللہ ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے کے بڑے بزنس مین اور تاجر تھے۔ ان کے ولی بننے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ کسی نے سوال کیا حضور اچھا اتنے بڑے ولی کامل ہیں کہ حضرت حاتم اصم جیسے بزرگان دین ان کے شاگرد ہوتے۔ اب حضرت شفیق بلخی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائے تو توبہ کیسے نصیب ہوئی، آپ اس مقدس راستے پر آئے کیسے؟ جواب دیتے ہیں کہ تاجر تھا اور ہمارے شہر میں قحط پڑا ہوا تھا، دشکار جس کو کہتے ہیں، اناج کے دانے ملنے کم ہو گئے، بازار میں اناج آنا بند ہو گیا، اور جو تھا بھی وہ بڑے مہنگے داموں پہ بک رہا تھا، لوگ پریشان، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، انسان پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ ایسے ماحول میں جب بڑے بڑے مالدار پریشان تھے، میں نے دیکھا کہ ایک غلام ہنس رہا ہے بازار میں کھل کھلا کر۔ میں نے کہا یار بازار میں سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے اور یہ غلام اتنا ہنس کیوں رہا ہے، کیا مل گیا اسے؟ قریب گیا، پوچھا کہ یہاں تو بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے مالدار غم سے چکناچور ہے، لوگوں کے چہروں کی خوشی غائب ہو گئی ہے اور تو ہنس رہا ہے، تیری ہنسی کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تجھے نہیں پتا ہے قحط پڑ گیا ہے، اناج مہنگا ہو گیا ہے، اور جو آ بھی رہا ہے وہ بس اسٹاک بہت کم ہے، بعد میں اسٹاک ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے گا، بھوکے مرنے کے دن آئیں گے۔ تو ہنستے ہوئے کہتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو مالک ہے جس نے مجھے خریدا ہوا ہے، میں اپنے مالک کی حویلی میں رہتا ہوں، میرے مالک کے پاس اسٹاک بہت ہے، اس نے بھر بھر کے سارا اناج جمع کیا ہوا ہے، وہ اتنا اسٹاک ہے کہ کئی مہینے چل جائے گا، پورا سال بھی گزر جائے تو ہمارے یہاں پہ اسٹاک نہیں ختم ہونے والا۔ تو جب میرے مالک کے گھر میں بھر بھر کے اناج پڑا ہوا ہے، دالیں موجود ہے، گیہوں موجود ہے، چاول موجود ہے، تیل وغیرہ سب، روغن اور گھی اور شکر سب موجود، تو پھر بھلا مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ میں کیوں فکر کروں؟ جب میرا مالک دسترخوان بچھائیں گا تو مجھے تھوڑی نہ محروم رکھیں گا، میں بھی کھاؤں گا ساتھ میں۔ جیسے یہ خبر سنی، جیسی بات سنی، شفیق بلخی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا ایک دنیاوی مالک کی معمولی سی دولت پر اگر بھروسہ ہو جائے تو بندہ قحط کے ماحول میں بھی بالکل آرام سے جیتا ہے، اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جس نے خریدا ہے
میں جس کا غلام ہوں اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے. ارے یہ غلام عارضی، یہ مالک عارضی، اور اس کی دولت بھی کوئی پتے کی نہیں کب ختم ہو جائے. لیکن دنیا بھی آقا پر کوئی بھروسہ کر لے تو وہ ایسے ماحول میں بھی خوشیاں مناتا ہے. اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے، رسول اللہ پہ بھروسہ کرے کہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کا سچا وفادار رہے، تو وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا.